کلمہ پڑھے اور اللہ کے پاک نبی کا غلام بن کر زندگی گزارے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اصل تو یہ زندگی ہوتی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ نصیب فرمایا، کلمہ مل گیا۔ اور اسی طرح راستے میں کمالات ہجرت کے اندر بھی اللہ نے اتنا دکھایا۔ آگے بڑا قافلہ پھر رہا ہے، بریدہ اصل میں دیکھیے کون ہے جی؟ بریدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریدہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، آیا تو پروگرام ایسا لے کر کہ پکڑنا ہے ہم نے 100 سے بھی زیادہ 150 آدمی اس کے ساتھ ہوں گے، اور قبیلے والے بھی، وہ بھی اسی تعاقب میں کہ 100 اونٹ ملنے ایسے انعام میں ملیں گے۔ وہ آگے آ رہے، حضور نے فرمایا کوئی خطرہ نہیں۔ اس قبیلے سے ہو، اسلمی سے، ان کو بھی سلامتی ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے اتنے جملے ارشاد فرمائے، اب اس کے دل کے اوپر ایسا اثر ہوا، اس نے بھی کلمہ پڑھا اور خاندان کو بھی کہا، اور سارے کلمہ پڑھ کر حضور کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ 150 کا ایسا قافلہ، ہجرت میں ہی اللہ کے پاک نبی نے راستے میں بھی اسی طرح کلمہ اور اسی طرح دعوت، اسی طرح ایمان، یہ سلسلہ جاری۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے آگے چلتے جا رہے۔ 10 دن سے بھی زائد کا عرصہ ہی لگ گیا۔ اللہ کے پاک نبی سفر کے آخر میں چلے تھے، جو آج بھی ہوئی سفر کی آخری تاریخیں چل رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ شریف میں قباء میں جو داخل ہوئے، ربیع الاول کا یعنی وہ آغاز ہی تھا، ابتدائی ایام تھے جب کہ وہاں کے حضرات روزانہ استقبال کے لیے آتے، انہیں خبر آ گئی تھی۔ یہ فون، یہ خطوط، اور یہ کوئی اتنا سلسلہ آسان نہیں تھا، فون تو تھے نہیں، خطوط کا سلسلہ بھی پتہ نہیں کب پہنچنا ہے، کس نے پیغام دینا ہے۔ بہرحال جیسے بھی خبر ہوتی ہے، ایک سے آگے 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 خبر پہنچی، روزانہ وہ دیکھنے کے لیے آتے، کھڑے انتظار میں کہ استقبال کریں گے۔ ایک مرتبہ وہ بھی انتظار کر کے آتے، صبح صبح آ جاتے، دوپہر ہو جاتی۔ اب دوپہر کا ٹائم یہ ہوتا تھا کہ قافلے چلتے ہیں، صبح دوپہر کا ٹائم آیا، قافلے آرام کرتے۔ اب دوپہر سے بعد پھر اگلے سفر کا آغاز، اب دوپہر کو وہ بھی واپس چلے جاتے کہ اب دوپہر کے ٹائم تو وہ سفر نہیں کریں گے، اب دوپہر کو چلے جاتے۔ اب اتفاق کے ایک دن وہ اسی طرح گئے، اور اسی طرح یہودی ایک قائد موجود ہے، اس نے دور سے آتے دیکھا، ان کو کہا تم روزانہ انتظار کرتے کرتے چلے جاتے ہو، آج تمہاری مراد پوری ہو رہی ہے، وہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو استقبال نصیب ہوا، قباء میں حضور تشریف لائے۔ اب محلہ یہ پہلے، اب یہاں اللہ کے پاک نبی نے آ کر قیام فرمایا، استقبال ہے سارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ تو آپ نے پہلا سب سے کیا کام کرنا تھا؟ آپ نے سب سے پہلے وہاں اسلام کی مسجد کو قائم فرمایا۔ مسجد سب سے پہلے، أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ۔ اللہ کے پاک نبی یہاں تشریف لائے، قباء میں اب اللہ کے نبی کا قیام، بڑا تھوڑا قیام، چند دنوں کا قیام، لیکن کتنے لوگوں کو اللہ نے ایمان بھی نصیب فرمایا۔ راستے میں بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہاں میرے نبی نے مسجد قباء کی تعمیر کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جمعہ بھی بیان ارشاد فرمایا، جمعہ بھی ادا فرمایا۔ جمعے کے اندر اللہ کے پاک نبی نے بہت ہی پیارا، جیسے عام خطاب حضور کے پیارے، یہاں بھی پیارے خطاب اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اللہ پر ایمان ایسے لاؤ، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ کا فیصلہ آیا، قیامت کا دن آنے والا ہے، لوگوں اس کی تیاری میں کوتاہی نہ کرو، غفلت نہیں کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی پڑھاتے جا رہے، تقویٰ نہیں چھوڑنا، پرہیزگاروں کو اپنائے رکھو۔ اللہ
اللہ کی ذات پہ توکل کو چلائے رکھو۔ اور اللہ کے پاک نبی سبق ارشاد فرما رہے مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سبق یاد کر لیجیے۔ سلام پیش کرو اللہ کے نبی کے صحابہ کو۔ ایک عرب سے ہے، دوسرا حبشے سے آیا، ایک روم سے آیا، ایک فارس سے آیا، میرے نبی نے ایسا خوبصورت سبق پڑھایا، اتنی محبت ہو گئی، اپنے سگے بھائیوں میں بھی اتنا پیار شاید نظر نہیں آتا تھا جو انصار و مہاجرین صحابہ میں پیار نظر آیا۔ یہ حضور نے پڑھایا ہے، فرمایا ناز کسی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اس کے بات پہ چلتے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اب جمعہ کا دن ہے، حضور نے یہاں قبا سے اب مدینہ شریف کی طرف اب سفر کا آغاز، دور کا نہیں، اب 3 میل کا فاصلہ۔ اللہ کے پاک نبی کا استقبال یہاں تو ہو چکا، اب مدینہ شریف کی بستی والے بھی دروازوں سے باہر نکل آئے۔ اب یہ صرف استقبال کی بات نہیں، ہر ایک تمنا لے کر آئے ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں قیام فرمائے، مجھے میزبانی کا شرف نصیب ہو جائے۔ سارے کھڑے، نکل کر باہر آئے کھڑے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے میرا کوئی اعلان اور فیصلہ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہے۔ حضور فرماتے میری سواری چلتی جا رہی ہے، بہار اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں سمجھیے، اللہ چلانے والے، اللہ ٹھہرانے والے، اللہ ہی کا نظام ہے۔ اللہ جہاں چاہے گا وہاں میرا بسیرا ہو جائے گا۔ ابو ایوب کو مبارک باتیں ملنے لگ گئی، مبارک ہو اللہ کے نبی تیرے مہمان بن گئے۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول تو کہا جاتا ہے، انصاری کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے خوبصورت نام آتے ہیں، لیکن میزبان رسول کے نام سے ان کا تعارف آتا ہے، جو رہ بھی دنیا تک ان کا نام اسی طرح آئے گا، جو بہت بڑا احسان اور بہت بڑی عظمت ہے جو اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری کو عطا فرمائی۔ لوگوں صحابہ کی ایک سے بڑھ کر دوسرے کی عظمت ہے، ایک سے بڑھ کر دوسرا حضور پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اس لیے صحابہ کی عزت کرو، احترام کرو، ان کے بارے میں دل کے اندر محل کچیل نہ لائے کوئی بندہ۔ صحابہ کی عظمت کو سلام پیش کرو، کوئی میرے نبی کے دائیں بیٹھنے والا ہے، کوئی بائیں بیٹھنے والا ہے، کوئی سامنے بیٹھنے والا ہے، کوئی پیچھے بیٹھنے والا ہے، کوئی خدمت کرنے والا ہے، کوئی مال پیش کرنے والا، کلمہ پڑھ کر آگے نظام چلانے والا، حضور پہ فدا ہونے والا، اس آنکھ کو سلام کرو جس آنکھ نے رسول اللہ کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے۔ صحابہ کو سمجھو، صحابہ کی توہین کرنے والے منحوس و مردود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی پاک جماعت بنائی جن کو چن چن کر اللہ نے اپنے نبی کی خدمت کے لیے پیش فرمایا، چن چن کر، ایسے کوئی اتفاقی حادثے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے پہ اعلان کر دیا، میں نہیں روکتا، میں نہیں مٹھاتا، میں نہیں رکوں گا، میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی چلائے گا، وہی روکے گا، وہی سواری کو بٹھائے گا، جس کے گھر کا انتخاب کرے گا اسی کے گھر کا مہمان بن جائے گا۔ اس لیے صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا، اللہ رب العزت نے چنا ایسی پاک جماعت، خوبصورت جماعت جن کے لیے رضا کا اعلان تو ہے ہی، اور بڑے بڑے اعلان کیے گئے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ ایسے مومنین کے ساتھ ہے، اللہ ایسے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ ایسی سچائی والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان سخاوت والوں کے ساتھ ہے، نبی کے قربان ہونے والوں کے ساتھ ہے،
اللہ کے نبی کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی معیت ہے، اللہ کے محبوب نبی کا سفر بھی باکمال ہے، حضر بھی باکمال ہے، جانا آنا سب باکمال، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی رات آج تک وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں سے گزر گیا۔ اللہ اپنے پاک نبی کی تعلیمات کے محبت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ میرے نبی کی جماعت ہے، اس سے محبت کرو، عقیدت رکھو اور ان کا احترام دیتے رکھو۔ ان کی بہت زیادہ محبت ہوگی تو اللہ کے محبوب کی محبت کے ساتھ ساتھ ادھر بندہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ سیدھے راستے پہ چل کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔